مولوی صاحب کو کہہ دیا مولوی صاحب دعا کرنا، مولوی صاحب نے اس کے بعد 5 منٹ کے لیے دعا کی، کچھ اردو میں کچھ عربی میں۔ جب السمیع وہ ہے، العلیم وہ ہے، جب الرحمن اور الرحیم وہ ہے، جب قادر اور القدیر وہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلانا۔ دیکھیے لوگ مثالیں دیتے ہیں، بادشاہ تک جانا ہوتا ہے تو کسی وزیر سے ملنا پڑتا ہے، چھت پر چڑھنا ہوتا ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں بالکل حرام ہیں۔ آدمی خالق کو، اللہ کو مخلوق کے مشابہ کر دے، اللہ کو بے بس بادشاہ کی طرح سمجھ لے کہ جیسے بادشاہ کو سرکشی کا ڈر ہے MLA اور MPA کی اس کی بات نہ مانی تو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، پہلی بات اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں محسوس کرو، اس کی نافرمانیوں سے بچو۔ اور دوسری بات کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو وسیلے کو اس کے قرب کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ فلاح کے لیے اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ساتھ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات کی صحیح تفسیر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جو ہمارے لیے اس وسیلے کی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بہترین مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ان کو بارش آ گئی، بارش آنے کی بنا پر انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار اس میں پناہ لے لی۔ بارش سے وہ بچ گئے، لیکن وہاں جو ہمارے ہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اوپر سے ایک چٹان آئی اور اس چٹان نے اس غار کا منہ بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ زندہ درگور ہو گئے۔ پتھر اتنا بھاری تھا، چٹان اتنی وزنی تھی کہ وہ دھکا دے کر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب وہ جب باہر نکلنے سے مایوس ہوئے، دیکھیے وہ آپس میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے اس سب سے اچھے عمل کو تلاش کرو جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر تم اللہ سے دعا کرو۔ اب ان میں سے تینوں آدمی باری باری اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہمارے پاس کون سا عمل ہے جس کو ہم پیش کر سکیں جیسے انہوں نے پیش کیا۔
ان میں پہلا شخص اٹھا اور اس نے عرض کی ہے اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، والدین کی خدمت کو اس نے وسیلہ بنایا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. میرا معمول تھا کہ میں جب واپس جنگل سے آتا اپنے جانور لے کر تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور ان کو دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب جنگل میں نکلا تو چارے کی تلاش میں دور چلا گیا. میری واپسی میں تاخیر ہو گئی. میں جب گھر پہنچا میرے والدین سو چکے تھے. میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا اور اپنے والدین کے پاس بھی لیا. دیکھا کہ وہ نیند کر رہے تھے. میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کو جگا کر دودھ پلاؤں. میں پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی میں ان کو دودھ پلاؤں گا. میرے بچے بھوکے تھے، رو رہے تھے. میں نے ان کی پرواہ نہیں کی. میں نے اپنے والدین کو دودھ پلانے میں پہل کرنے کی فکر کی. دیکھیے ہم تو سمجھیں گے بیوقوف ہے یہ بتا، اب وہ سو گئے ہیں تو سو گئے تو کوئی بات نہیں. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں کہ اتنی یعنی یہ عمل اتنا اللہ کو قبول ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں ساری رات پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا اور وہ سوتے رہے، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا. اللہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، اگر میں نے خالصتاً یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. اس دعا کی برکت سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑی سی جگہ اپنے چھوڑ گیا. ہوا آنے لگ گئی، دھوپ آنے لگ گئی، باہر کا نظارہ آنے لگ گیا، لیکن راستہ اتنا نہیں بنا کہ وہ باہر نکل آتے. دوسرا شخص اٹھا اور اس شخص نے بھی اپنا ایک عمل پیش کیا. دیکھیے اس کا عمل یہ بھی کتنا مشکل عمل تھا. اور ساتھ سوچیے کہ ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہے، کوئی ایک آدھا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ضرورت کے وقت پھر اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے دعا کر سکے. وہ شخص کہتا ہے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد بہن سے بڑا پیار تھا، جتنا کہ مردوں کو عورتوں سے ہوا کرتا ہے. میں اس کے قریب آنا چاہتا تھا اور وہ راضی نہیں تھی. ایک دفعہ قحط پڑا، وہ مجبور ہو گئی اور اس نے کہا کہ 100 اشرفی مجھے دو اور تو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. اللہ میں نے بڑی محنت سے وہ 100 اشرفیاں جمع کی اور میں اس کے پاس گیا، اور جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے یہ کہا اللہ سے ڈر جا اور مہر کے بغیر، نکاح کے بغیر یہ کام نہ کر. اللہ مجھ پر تیرا خوف لاحق آ گیا. میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے وہ اشرفیاں بھی چھوڑ دی اور اس عورت کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اگر یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا اور تو اس عمل سے راضی ہے تو اللہ اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے، ہمیں باہر نکلنے کا موقع مل جائے. پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ باہر نکل آتے. اب تیسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہ سے. کیا کہتا ہے اللہ میں نے ایک مزدور کو رکھا
اور میں نے اس کی مزدوری طے کی، چاولوں کی تھوڑی سی چاول کے بدلے اس نے کام کی حامی بھر لی۔ جب اسے میں نے کام پر لگایا، اس نے کام پورا کر لیا، میں نے اس کی مزدوری دینا چاہی چاولوں، اس نے کہا لینے سے انکار کر دیا، کہتا یہ بہت کم ہے، اور چلا گیا۔ اللہ میں نے اس کی مزدوری کو اپنے مال میں شامل نہیں کیا، میں نے ان چاولوں کی کاشت کی اور اس سے بڑا منافع ہوا۔ اللہ میں نے اس سے گائیں خریدی، پھر گائیں سے برکت ہوئی، میں نے ایک چرواہا بھی رکھ لیا، وہ کئی گائیں بن گئی۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر اور مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا وہ جو گائیں اور چرواہا ہے وہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا مذاق نہ کر، غریب آدمی ہوں، مذاق نہ اڑا، مجھے جو میری مزدوری بنتی ہے وہ دے۔ اس نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، یہ حقیقتاً تیری مزدوری ہے۔ وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ وہ کہتا اللہ اگر یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پتھر راستے سے ہٹ جائے۔ وہ پتھر چٹان کے آگے سے ایسے اٹھ کر ایک سائڈ پر ہو گیا کہ ان کو راستہ مل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اپنے کسی نیک عمل کو پیش کر کے یہ کہنا کہ اللہ یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے، اللہ اس عمل کی برکت کی بنا پر میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو یہ وسیلے میں بڑا اہم وسیلہ ہے۔ اور دیکھو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا، کیسے وہ زندہ درگور ہو گئے تھے، لیکن ایک نے والدین کی خدمت کو، ایک نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو، اور تیسرے نے مزدور کا پورا حق دینے کو اپنے عمل کے اندر پیش کیا۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ مزدور کو ہم اپنے کام پر رکھتے ہیں، کیسے کوشش کرتے ہیں اس کی مزدوری کم سے کم ہو جائے، کہیں یہ سستا سا کام کر جائے، پیسے لیے بغیر ہی چلا جائے۔ اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری دی جائے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ سب سے اہم ہمارے اعمال ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا، اللہم اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ، اس بنیاد پر کہ میں گواہی دیتا ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، کہ بے شک تو اللہ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اس نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ کی صفات بھی شمار کی اور اپنا عمل بھی پیش کیا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو میرا رب ہے، تو خالق مالک ہے۔ اب وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اپنے عمل کو بھی پیش کرتا ہے اور اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو پیش کرتا ہے۔ انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الاحد الصمد، تو واحد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ الذی لم یلد ولم یولد، تو وہ ذات ہے کہ جس نے کسی کو نہیں جنا اور کوئی تجھ سے جنا نہیں گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
اور کوئی تیری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سن رہے تھے، صحابی دعا کر رہا تھا، دعا کرنے سے پہلے اس نے یہ کلمات کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، اور جو شخص اس وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا، اور جو مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے گا۔ اب یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے مانگنے سے پہلے اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دینا، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ پہلی چیز اپنا عمل پیش کرنا، دوسری چیز اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا، واسطہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو زندہ ہے، جس نے پورا نظام سنبھالا ہوا ہے، میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے۔ تیسری چیز، کسی نیک بندے سے دعا کروانا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، مولوی صاحب کو کہہ دیا مولوی صاحب دعا کرنا، مولوی صاحب نے اس کے بعد 5 منٹ کے لیے دعا کی، کچھ اردو میں کچھ عربی میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آتا ہے، نیک بندے سے دعا کروانے کا طریقہ بھی دیکھیے کتنا ہمارے سے مختلف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سے دعا کیجیے میری آنکھیں آ جائیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو صبر کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس شخص کو آنکھوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے، وہ نابینا ہو جائے، وہ صبر کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس تکلیف کے اندر بھی مومن کا فائدہ ہے۔ لیکن صحابی کو بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اور صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ بس دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس صحابی کو جاؤ جا کر وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں تم بھی دعا کرو، اور دعا جو سکھائی اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، ان کے ذریعے میں اپنے سوال کو تیری دربار میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جو سفارش کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نیک آدمی سے دعا کر لی، بلکہ صحابی کا خود اللہ سے تعلق آپ نے قائم کروایا کہ دیکھ میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن تم بھی جاؤ وضو کر کے آؤ اور آ کر تم دعا کرو، اور اللہ سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بارے میں سفارش کر رہے ہیں اللہ اس سفارش کو قبول فرما۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس نابینا کی پھر آنکھیں بھی آ گئی۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اس کو دعا سکھائی، خود بھی دعا کی۔ اجتماعیت دعا کے اندر آپ کو صحابہ کے دور میں نہیں ملے گی، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا بھی دعا کیجیے، اور بارش میں اجتماعیت موجود ہے۔ آپ نے خطبے کے اندر ایک صحابی کہتا ہے دعا کیجیے بارش ہو، آپ نے وہی اللہم اغثنا اللہم اغثنا سارے آمین کہتے ہیں۔ لیکن عام موقعوں پر کوئی شخص آ کر اپنی بیماری کے لیے دعا کرواتا ہے تو وہاں اجتماعیت کا نظارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابی سیدنا عمر فاروق، ان کے دور میں بھی مسائل بنے، قحط پڑ گیا، بارش ہونی بند ہو گئی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو لے کر باہر نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور عباس سے دعا کروائی بارش کے لیے، اور خود بھی دعا کی، اور کیا کہا؟ اللہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے، ہم ان کے ذریعے تجھ سے دعا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش برساتا تھا۔ آج ہم اپنے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اللہ بارش فرما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ اب طریقہ کیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے دعا بھی کروائے نیک آدمی سے، اس کو بھی کہے، لیکن خود بھی ان ساتھ شامل ہو دعا میں، خود بھی کہے کہ اللہ یہ جو دعا کر رہے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول فرما اور ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 طریقے وسیلے کے جو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، 3 باتیں ثابت ہیں۔ پہلی بات اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، دوسری بات اللہ کے اسماء و حسنہ، وہ اپنے کلمات سے اپنی ضرورت سے پہلے اس کا ذکر کرنا، اور تیسری بات آدمی کسی نیک شخص سے دعا کرے۔ اب یہ دعا کرنی عبادت ہے، عبادت کا مغز، اصل عبادت دعا ہے، پکار۔ اس لیے پکار اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی اکیلا قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے، قدرت صرف اللہ اکیلے کے پاس ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑھ کر ہم پر مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ کوئی گناہ گار ہو وہ بھی اس کو پکارے تو وہ اس کی سنتا ہے، اور وہ السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم ہے، جاننے والا ہے۔ مجھے تکلیف ہے، میں اردو میں بولوں، میں پشتو میں کوئی بولے، کوئی انگریزی میں بولے، وہ سب بولیوں کو جانتا ہے۔ انسان سب بولیوں کو نہیں جانتا۔ انسان ایک وقت میں ایک بندے کی بات کو سنتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سنتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ السمیع ہے۔ سننا تو بات کی بات ہے، ایک شخص بول نہیں سکتا، وہ دل میں سوچتا ہے، وہ العلیم ہے، وہ دل میں اٹھنے والے خیالات اور تمناؤں کو بھی جانتا ہے۔ جب السمیع وہ ہے، العلیم وہ ہے، جب الرحمن اور الرحیم وہ ہے، جب قادر اور القدیر وہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 3 طریقے سکھائے ہیں۔ آپ نے نہ اپنی دعاؤں میں نہ صحابہ کو یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ فلاں کے صدقے سے، فلاں کے توفیل سے، فلاں کے وسیلے سے اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ قرآن مجید کے اندر دعائیں موجود ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں موجود ہیں، اصحاب کہف کی دعائیں موجود ہیں، انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، ایمان والوں کی دعائیں موجود ہیں۔ کہیں کسی کا کوئی واسطہ اور وسیلہ موجود نہیں ہے۔ ایسے احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آدم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، کہ جو لوگوں کے اندر بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ کے آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، انہوں نے عرض کی اللہ تجھے محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے پوچھا یہ محمد کون ہے، ان کا واسطہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ میں نے تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا کوئی عظیم ہستی ہے جس کو تو نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے، اللہ ان کے واسطے سے میری مصیبت کو، میری تکلیف کو، میری غلطی کو معاف کر دے۔ یہ روایت
من گھڑت روایت ہے، موضوع کہا ہے۔ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے اس کو من گھڑت کہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ واسطے اور وسیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ آپ نے جو چیز سکھائی ہے مشکل ہے، اور مشکل ہونے کی بنا پر آج اعمال کا چونکہ بہت ہی مشکل دور ہے، اور ایسے عمل جو خاص لوگوں سے مختلف ہوں وہ کرنے اور بھی مشکل ہیں، تو آدمی اس لیے ان باتوں کو بھول گیا اور اس کا سارا زور جو ہے بے حق فلاں، بے طفیل فلاں، اس پر آ کر رک گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اکیلے کو پکارنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس کا بندے سے براہ راست تعلق ہے، بندہ اپنا عمل پیش کرے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے بات کرے، لیکن کسی اور کے واسطے اور وسیلے دینے کا کوئی شرعن اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، بادشاہ تک جانا ہوتا ہے تو کسی وزیر سے ملنا پڑتا ہے، چھت پر چڑھنا ہوتا ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں بالکل حرام ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اس کی شان یہ نہیں ہے۔ کبھی سوچئے، یہ جو بادشاہ وزیر کی بات کو مانتا ہے، جو ہمارا وزیر اعظم ایم این اے اور ایم پی اے کی بات کو مانتا ہے، کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایم این اے اور ایم پی سے غرض ہوتی ہے، اسے اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے اس کا ووٹ چاہیے، اس کو اپنی پارٹی چاہیے، اس کی پارٹی کے لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے، اور اس کو علم نہیں کہ میری پارٹی میں کون ہے۔ یہ بات تو اس بستی کے کونسلر کو پتا ہے جس کا تعلق ایم این اے سے ہے، اور ایم این اے کو اس کونسلر کے واسطے سے علم ہوتا ہے کہ یہ میری پارٹی کا ہے، یہ مخالف پارٹی کا ہے۔ اس لیے ان کا لوگ اس لیے تعلق قائم کرتے ہیں وزیروں سے اور فقیروں سے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وہ تو ہر شخص کو جانتا ہے، ہر شخص سے براہ راست اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے اس تعلق کو مضبوط کیجئے جو بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، اور جو اپنے بنائے ہوئے واسطے اور وسیلے ہیں، بھائیو، ان پر بھروسہ نہ کیجئے۔ ان کے اوپر ایسا بھروسہ کرنا کہ آدمی خالق کو، اللہ کو مخلوق کے مشابہ کر دے، اللہ کو بے بس بادشاہ کی طرح سمجھ لے، کہ جیسے بادشاہ کو سرکشی کا ڈر ہے ایم این اے اور ایم پی اے کی اس کی بات نہ مانی تو، یہ ایسا نعوذ باللہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنی ہے۔ یہ عبادت ہے دعا کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔